الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ بدر کے اندر کردار کیا تھا؟ رمضان المبارک کے اندر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما گئے ہیں تو اس کے 1 سال بعد یعنی دوسرے سال میں کیا ہوا جی؟ غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر۔ یاد کر لیں غزوہ بدر کب ہوا ہے؟ 2 ہجری میں ہوا۔ ہجری سے مراد ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے کتنے سال بعد؟ 2 ہجری 3 ہجری 3 ہجری کا مطلب ہے ہجرت سے 3 سال بعد۔ تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ سارا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو لے کے بدر کے میدان میں تشریف فرما ہیں تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک رائے ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا جائے، کھجوروں کا نا ایک کمرہ سا بنا دیا جائے اونچے ٹیلے پر، آپ وہاں تشریف فرما ہوں، اگر ہمیں فتح ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہمیں اللہ نہ کرے اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو پھر جو ہمارے دوست بچ جائیں گے، جو ساتھی بچ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ جو مدینے کے اندر ہمارے بیوی بچے یا دوسرے لوگ موجود ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیے گا، وہ ہم سے زیادہ کم آپ سے محبت نہیں کرتے، یعنی وہ بھی ہماری طرح ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر تشریف لے جائیے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے لیے دعا بھی کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو قبول فرمایا اور ایک چھپر بنا دیا گیا۔ جب وہ چھپر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ساتھ لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، فرمایا آ جاؤ، چھپر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس کمرے میں یا چھپر کا جو کمرہ تھا وہاں پر تلوار کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کے اندر دونوں احباب اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مکمل کر کے باہر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے صفیں سیدھی کیں اور صفیں سیدھی کر کے جنگ کے لیے تیار کیا، اب غزوہ شروع ہونے والا ہے، اور پہلے وہ ہوا نا ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور وہ ایک صحابی اور آئے اور ادھر سے دوسرے دشمن آئے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جس رات جنگ ہونی، جسے اگلے دن جنگ ہونی تھی، اس رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ قافلے میں سے ہر بندہ سو رہا تھا۔ اللہ کے نبی ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ کل کو میری اس امت کو فتح دے دینا۔ کیوں؟ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہ تعبد، یا اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے نا تو پھر آپ کی قیامت تک عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی یہی ہے آخری لوگ، آخری میں نبی ہوں اور یہ آخری امت ہے، چند لوگ مسلمان ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت قیامت تک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، لیکن ظاہری اسباب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میں جنگ کر رہا تھا تو میں چھپر کے اندر آیا تو میں نے آگے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہتے ہیں میں پھر جنگ کرنے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر میں آیا چکر لگانے کے لیے تو میں نے آگے دیکھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو پکڑنے والے، قائم رکھنے والے، میں آپ کی رحمت سے آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ مشکلیں دور کرنے والے ہیں، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ پھر گیا، تھوڑی دیر بعد پھر میں واپس آیا تو میرے نبی کہاں ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور مسلم کی روایت ہے اور بخاری دونوں کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ اللہم انجز ما وعدت لی وآت ما وعدتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا اس کو پورا کیجیے، اور جو آپ نے مدد و نصرت کا مجھے عہد کیا تھا نا یا اللہ
عہد کو پورا کر دیجئے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فالا تعبد. یا اللہ اگر آج یہ چند لوگ مسلمانوں کے شہید ہو گئے نا تو پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی اعلیٰ درجے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں, اللہ کے نبی رو رہے ہیں. باہر تشریف گئے, پھر اندر آئے تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں. پھر اتنا روئے, حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کملی مبارک کندھوں پر تھی نا, اللہ کے نبی کو احساس نہیں ہے وہ روتے ہوتے, یعنی نیچے گر گئی ہے. مطلب کیا تھا, اتنا ہل ہل کے رو رہے تھے کہ وہ چادر بھی, یہ کس کے سامنے رو رہے ہیں, اور رونے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جو ایک دعا بھی نہ کریں, دل کی چاہت کر دیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز پوری کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کیا چیز دیکھتے ہوئے؟ ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ کو جہان والوں کی لوڑ کوئی نہیں ہے, ضرورت کوئی نہیں. اللہ غنی ہے, بے نیاز ہیں. وہ اپنے نبیوں سے بھی بے نیاز ہیں, وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر بھی نیچے گر گئی نا تو پھر حضرت ابوبکر آگے تشریف لائے. یا رسول اللہ حسبک, بخاری کی روایت, حسبک, بس کافی ہے, اب مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو فتح دیں گے, اب بس کریں, بس کریں. اب جب حضرت ابوبکر نے یہ جملہ بولا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہ وقت بھی یاد کرو. اللہ نا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز یاد دلانا. اللہ کہہ رہے ہیں او بھائی وہ وقت بھی یاد کرو جب تم سارے اللہ سے نا مدد مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے, تو تمہارے رب نے تمہیں بچایا تھا اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی تھی. یاد ہے تمہیں یاد ہے؟ اللہ یاد دلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 فرشتوں کو بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر ابشر یا ابا بکر, ابوبکر خوش ہو جاؤ بھی, اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آپ پہنچی ہے, اب خوش ہو جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے خیمے سے اور فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. آج جتنے بھی لشکر ہیں سب کو شکست ہوگی اور یہ سارے دم دبا کے بھاگیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے وہ بدر کے اندر نا, ھذا مصرع فلان غدا, ھذا مصرع فلان غدا. بھائی کل یہاں پہ ابو جہل مرے گا, کل یہاں پہ یہ مرے گا. یہ بتا رہے تھے جبرائیل, اللہ کے حکم سے نا جبرائیل نشان لگا رہے تھے, یا رسول اللہ کل یہاں پر یہ, تو اللہ کے نبی آگے نشان لگاتے تھے. صحابی فرماتے ہیں کل ابو جہل مرا پڑا تھا, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دائرہ لگایا تھا وہاں سے ایک بلشت بھی وہ بندہ آگے پیچھے نہیں تھا, اسی جگہ پہ مرا پڑا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی, 70 کو قیدی کیا, 70 کو مارا اور بڑے بڑے سردار مارے ان کے نا. اب یہ فتح مل گئی, فتح کی خوشخبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا مدینہ کے اندر کے خوشخبری دیں. تو جہاں پر مدینہ میں جا کے خوشخبری دی ہے تو وہاں پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی جب تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کو آتے ہوئے نہیں دیکھ لیا. مجھے یقین نہیں آیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے. جب اللہ ساتھ ہو نا تو پھر ظاہری اسباب نہ بھی نہ ہو تو ہر چیز ساتھ ہوتی ہے. اذا كان اللہ معك فمن عليك, جب اللہ تیرے ساتھ ہے تمہارے خلاف کون ہے, پرواہ نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَن مَّعَكَ, اور جب اللہ تمہارے مقابلے میں ہے تمہارے ساتھ کون ہے. یہ کسی چیز کی اللہ پرواہ نہیں کرتا ہے. تو جب اللہ ہی ساتھ ہے تو پھر 2 تلواریں ہیں یا 2 گھوڑے ہیں یا 70 گھوڑے ہیں یا 1000 گھوڑے ہیں, اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جب فتح ہو گئی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے اندر غلاموں کو پکڑ کے ان کو قیدیوں کو پکڑ کے لے آئے. 1 دن 2 دن یا 3 دن بعد, جتنے دن بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا. قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اے نبی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اپنے صحابہ سے مشورہ لینا ہے, مشورہ سنت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اب اللہ کے نبی بڑے ہیں نا, ان کو یہ بات تو وہی آتی ہے, ان کو مشورہ لینے کی ضرورت ہے. بھائی ابا حضور بھی بیٹے سے مشورہ لے لیا کریں,
استاد بھی طالب علم سے مشورہ لے رہے ہیں، بھائی تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وشاورہم، اے نبی آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر سے مراد یہاں پر ابوبکر اور عمر ہیں کہ اے نبی جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو ابوبکر عمر سے مشورہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کسی رائے پر ابوبکر اور عمر اکٹھے ہو جائیں تو اس رائے میں اللہ تعالیٰ سچائی کو، صداقت کو ڈال دیں گے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مشورہ کرنے کے لیے ابوبکر عمر کو بلایا بھائی، ابوبکر یار یہ غلاموں کو ان کو پکڑا ہے، عمر ان کو پکڑا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب قیدی آ گئے، قیدیوں کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا عمر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسے کریں ان سب کی گردنیں ماریں، سب کو قتل کریں۔ ان میں سے جو عقیل ہیں، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت علی کے بھائی تھے، عقیل کو پکڑائیں، عقیل پکڑائیں علی کو، علی خود عقیل کی گردن اتارے، اور مجھے میرا وہ رشتہ دار پکڑائیں میں اس کی گردن کاٹوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سب اللہ کے دشمن ہیں اور کفار کے، قریش کے، یہ مشرکوں کے سردار ہیں، ان سب کی گردنیں اڑنی چاہیے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ حضرت عمر نے لو جی فتویٰ آ گیا، مشورہ دے دیا۔ حضرت ابوبکر سے ابوبکر ماذا تقول، تم کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے چچا یعنی رشتہ دار ہیں، تو ایسے کرتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، امید ہے کہ ان میں سے بہت سارے اسلام قبول کر لیں گے اور جو فدیہ ہمیں ملے گا ہم اس کے ذریعے سے اپنی جنگی طاقت کو مضبوط کر لیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر کی رائے۔ حضرت عمر پھر یا رسول اللہ ان کی گردنیں ماریں، ان کی گردنیں ماریں، ان کو نہ چھوڑیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قدرت دی ہے، تمہیں ان پہ غالب کیا ہے، اور جب اللہ تمہیں کسی پر غالب کر دیں تو پھر رحم والا معاملہ کیا کرو۔ حضرت عمر نے پھر کہا یا رسول اللہ نہیں، ان کی گردنیں مارنی۔ یہ روایت میں آ رہا ہے، مسلم کی روایت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کا مشورہ لیا تو اللہ کے نبی نا خوش ہوئے اس سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی کی بھی رائے وہی تھی جو کس کی رائے تھی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں وہاں کون ہے؟ پکی بات ہے، قیامت کے دن جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا یا میزان عمل پر، یا حوض کوثر پر، یا پل صراط پر۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر اللہ کے نبی ہوں گے نا وہاں ساتھ کون ہوں گے؟ یہ پکی بات ہے، روایہ سے یہی معلوم ہوتا ہے، جو حضرت علی کے ارشاد سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے مشورہ دے دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا فرمانے لگے عمر سے مخاطب ہو کے عمر تیری مثال نا نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ نوح نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا کوئی گھر زمین پر نہیں چھوڑنا، سب کو اڑا دے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ ان کے مال بھی اڑا دے، ان کی گردنیں بھی اڑا دے، یہ اسلام بھی قبول نہ کریں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ اپنی قوم کے لیے، یہ حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت نوح ہے۔ عمر تو بھی ان کی طرح ہے کہ ان سب کو اڑا دو گے۔ اور ابوبکر تیری مثال ہے عیسیٰ کی طرح اور ابراہیم کی طرح، کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یا اللہ یہ لوگ ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں ان میں سے بہت سارے، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، جو میری اتباع نہ کرے تو یا اللہ آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ مطلب یہ التجا تھی یا اللہ ان پر بھی رحم فرما دے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں گے فإنک انت العزیز الحکیم، پھر تو گل بن جائے گی نا۔ تو ابوبکر تیری مثال یہ ہے، عمر تیری مثال یہ ہے، لیکن میری رائے کس والی ہے؟ ابوبکر والی ہے۔ اب جی رائے تو ہو گئی ابوبکر والی، اب جب یہ رائے قبول کر لی اور اگلا دن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آگے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، ابوبکر بھی رو رہے ہیں۔ تو آگے کہنا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دسو کیوں رو رہے ہو، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤں، اگر مجھے رونا نہ آئے تو رونے والا منہ تو بنا لوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی اور ابوبکر رو رہے ہیں، جو کام میرے نبی اور ابوبکر کریں گے عمر پر لازم ہے کہ وہ کام کرے، چاہے اس کی نقل ہی اتارے۔ بھائی نوجوانوں آئیڈیل بنانا تو کس کو بناؤ؟ ابوبکر کو بناؤ، رسول اللہ کو بناؤ۔ جو کام کرنے نہیں ہوتا نقل تو اتارو، بھائی نقل اتارنی ہے۔